حامد میر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر یہ بتائیے گا, یہ ملٹری کوڈ کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے, پہلے 9 رکنی بینچ بنا, پھر 2 ججز نے خود کو الگ کر دیا, پھر یہ ابھی پنجاب کے الیکشنز کی طرح اب اس فیصلے پر بھی حکومت عمل درآمد کرے گی, واٹ ڈو یو تھنک, یا نہیں کرے گی؟ دیکھیں حکومت جو ہے وہ تو پہلے بتا چکی ہے. حکومت کے 2 سینئر منسٹر جو ہیں ان کی گفتگو سے واضح ہے, وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ, کہ اگر سپریم کورٹ کے 7 ممبر بینچ نے ملٹری کورٹس کو انڈو کیا یا ان کے خلاف کو اسٹے آرڈر دے دیا تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عام تاثر یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اگر وہ ملٹری کورٹس کو انڈو کرتی ہے تو اس کا فائدہ ہوگا بڑا تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جو کہ ان کو گرفتار کیا گیا, 100 سے زائد لوگ ہیں. لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے نہ کرے وہ میٹر نہیں کرتا, اس لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہونا وہی ہے جو کسی نے ان کے ساتھ کرنا ہے. تو وہ بالکل 14 مئی کا جو فیصلہ ہے وہ بھی بالکل ریلیونٹ ہو گیا تھا, اس کو بھی کسی نے عمل درآمد نہیں کیا. اس فیصلے پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا. لیکن سر پی پی کا موقف بڑا کلیئر ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا, اور جب بھی آئین کی بات ہوتی ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی سینہ تان کے سامنے آتی ہے. ان کا تو ایک اپنا وزیر اعظم توہین عدالت کے چکر میں گھر جا چکا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب, لیکن اب سر انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بابنگ دہل یہ بات بولی ہے. سر آپ کو نہیں لگتا ایک روایت پڑ جائے گی, پریزنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ اگر آپ حکومت میں ہیں, سپریم کورٹ کی طرف سے آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے, آپ اس کو فالو نہیں کریں گے, آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, یہ تو روایت پڑ جانی ہے سر. جی ہاں بالکل, یہ روایت تو پڑ گئی ہے. اور جب سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 14 مئی تک پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائے جائیں, تو اس وقت میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ اسی لیے کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس پہ عمل درآمد کروا لیا جائے. اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ روایت پڑ جائے گی, اور پھر سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرے گی. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بہت سے فیصلے اگر سپریم کورٹ سے حکومت کو پسند نہیں آئیں گے تو اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. اگر آپ اجازت دیں سر, حامد میر صاحب یہ بتائیے گا, سر آپ نے جو بات کی اپنی جگہ بالکل درست تھی, لیکن عدالت میں اٹارنی جنرل پیش ہو رہے ہیں, ججز کا موقف اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ ججز ان سے سوال کرتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب سے کہ بھائی آپ کو اعتراض ہے تو بتائیے, جس پر وہ کوئی جواب نہیں دیتے. حکومت کی جانب سے کہنا یہ ہے کہ ہم اس کو غیر قانونی تصور کرتے ہیں. تو سر اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ اٹارنی جنرل کا موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے, حکومت کا موقف ڈیفرنٹ ہے. 14 مئی کا بھی فیصلہ تھا, کہا جاتا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے, ہم بوائیکاٹ کریں گے, لیکن عدالت کے اندر جاتے تھے تو کہتے تھے ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. یہ جب حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کسی پریکٹسنگ لائر کو اٹارنی جنرل بنا دیتی ہے نا, تو وہ اٹارنی جنرل پھر جو ہے نا وہ اپنا جو بطور وکیل کیریئر ہے نا وہ اس کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اب یہ جو اس وقت آج کل اٹارنی جنرل صاحب ہیں تو ان کی پارٹی کا موقف کچھ اور لگتا ہے اور حکومت کا موقف کچھ اور لگتا ہے. سپریم کورٹ میں جب وہ ججز کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ان کا موقف کچھ اور لگتا ہے. اچھا, تو ایک کنفیوژن ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہے نا وہ تو صرف انہوں نے آئندہ بھی پریکٹس کرنی ہے, تو اس لیے وہ سپریم کورٹ کے ججز کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. لیکن حکومت کے وزراء جو ہیں نا ان کے بیانات دیکھیں تو وہ بالکل اٹارنی جنرل کے بیانات سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے, اور اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی غور کرنا چاہیے. آپ نے اس کو بڑا صحیح نوٹس کیا اور سوال بھی کر دیا, لیکن اس میں وزیر اعظم صاحب جو ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ آپ نے ایک اٹارنی جنرل بنایا ہوا ہے. وہ بات آپ کی صحیح ہے سر, تو پھر میں آپ کی بات سے کیا خس کروں, اٹارنی جنرل صاحب دونوں جانب سے اپنی نوکری بچا رہے ہیں, ایسا ہی سمجھوں میں؟ جی ہاں, ججز بھی نوکری بچا رہے ہیں اور اٹارنی جنرل بھی نوکری بچا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا ججز جو ہیں وہ اگر کوئی اصولی موقف پہ قائم ہوتے تو 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم جو ہے اس پہ جب عمل درآمد نہیں ہوا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ججز کو پھر اس پہ کارروائی کرنی چاہیے تھی نا توہین عدالت کی. تو انہوں نے نہیں کارروائی. میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو اب ایک اور فیصلہ وہ دیں گے, اس پہ بھی اگر عمل درآمد حکومت نہیں کرتی اور اس کے بعد بھی وہ خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ججز بھی نوکری بچا رہے ہیں اور اٹارنی جنرل بھی نوکری بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں جی سر ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ پھر مستقبل میں حکومت کی مرضی پر ہوگا کہ کوئی فیصلہ مانتی ہے نہیں مانتی. پھر سر سپریم کورٹ میں جو کیسز چلیں گے اس کا فیصلہ آ جائے گا, تو پھر اس کی وقت کیا رہ جائے گی سر اگر یہ بات کہی جائے گی کہ ہم نہیں مانتے, یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے؟
وقت تو پاکستان میں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. تو جس کے پاس لاٹھی ہے نا, ڈنڈا ہے نا جس کے پاس, وہی بھینس کو قابو میں رکھے گا, وہی اس ریاست کے تمام امور پہ اپنا کنٹرول قائم رکھے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ہاتھ سے تو چھن چکا ہے, تو یہ ڈنڈا کس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ ڈنڈا جس کے ہاتھ میں ہے وہ یہ ڈنڈا کس کس کے سر پہ چلائے گا. ٹھیک ہے جناب, تھینک یو سو مچ سر. حامد میر صاحب موجود. شیلا صاحب آپ مسکرا رہی تھی حامد میر کے جواب پر, سر کیا وجہ تھی مسکرانے کی؟ نہیں, میں نے آپ نے جو کہا تھا کہ وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اس پہ میں مسکرا. اچھا, تو آپ کو نہیں لگتا دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ نہیں, میں تو دیکھیں جب بھی کوئی قانونی معاملہ آتا ہے, میں اگر مجھے کوئی کسی کا اوپر سے بیان دیکھ لوں کہ نہیں ہے, تو میں تو ایک جج صاحب ان کو فون کرتی ہوں. اچھا, ان سے کہا, اور پھر ایک اور ہے, ان کو کرتی ہوں کہ اس میں کیا کہا جائے گا, کس طرح سے ہوگا. میں تو اپنی رائے نہیں دے سکتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ سب سے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈسینٹنگ وائس جو ہیں وہ عدلیہ سے آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, میں تھوڑی سیاسی بات کر لوں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کوئی اختلافات چل رہے ہیں شیلا رضا صاحب؟ آپ کی اطلاع میں کوئی ایسی خبر؟ دیکھیے, جس کو لوگوں نے اختلاف سمجھا وہ غلط ہے. اچھا, کیونکہ اگر فیڈرل میں گورنمنٹ دوسری پارٹی کی ہے اور پروونس میں دوسری, تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک صحیح سے ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوا, اور ہمیں فائنینشلی 80% ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے فیڈرل ٹرانسفر پر. فیڈرل ٹرانسفرز جو آتے ہیں اس پہ ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں مختلف پرومسز تھے جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوئے, خاص طور پر جو ہے وہ یہ جو ہمارے کلائمیٹ چینجز کے افیکٹس تھے ان کے لیے, اور اس کے علاوہ K4 اور 25 ارب روپے جاری کر دیے, لیکن آج بڑی دلچسپ بات ہو گئی, آج 200 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیے انہوں نے, 210 ارب روپے کے. تو وہ تو سیدھا عوام پہ ہی بوجھ پڑ گیا نا. دیکھیں, عوام پہ تو بوجھ ہے پہلے ہی, تو وہ جو ہماری ڈیمانڈز تھیں وہ ہمارے صوبے کے لوگوں کے لیے تھیں, اور اس وجہ سے تھیں کہ جو انہوں نے ہم سے زبانی کلامی وعدے کیے تھے وہ پورے ہونے چاہیے. تو اس پہ آواز اٹھانا بری بات نہیں تھی. اور یہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو صرف سندھ سے آواز اٹھ رہی تھی کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ ہو, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, سال میں 2 میٹنگ تو ہونی ہے, ہو نہیں رہی تھی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسٹیبلٹی فنڈ ہوتا ہے پروونسز کا, تو کے پی سے بلوچستان سے سب چیزیں تو ہوا, تو یہ چلتا ہے معاملہ. یہ ایسی بات نہیں تھی, لیکن اس کو زیادہ بات کی گئی کیونکہ بک چھپ گئی تھی. اتحاد کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں, یہ تو ایک EOD جو ہے جب یہ سائن ہوا تھا تو اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ غیر آئینی طور پہ حکومت کو نہیں گرایا جائے گا. ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. تھینک یو سو مچ شیلا رضا صاحبہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ.